برد۔ تو یہ بھی پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مریم کا ذکر خواتین کی پاکیزگی کا ذکر ہے، خواتین کی احترام کا ذکر ہے، خواتین کا اللہ کو پسند ہونے کا ذکر ہے۔ اور کیا مرتبت ہے مریم کی! زکریا علیہ السلام کو ان کی نگہداشت کے لیے کہا گیا کہ تم مریم کا دھیان رکھا کرو، تو ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو ایک دن وہاں دیکھا انواع اقسام کے پھل پڑے ہوئے تھے، کھانے پڑے ہوئے تھے، عجیب و غریب میوہ جات تھے۔ تو پوچھا مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ میرا اللہ بھیجتا ہے اور جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہیں کھڑے ہو کر بیٹے کی پیدائش کے لیے دعا کی۔ اب قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا، کیا سکھایا؟ ایک پاکیزہ روح کے ذریعے، ایک پاکیزہ ماں کے ذریعے، کہ جہاں اتنی پاکیزگی ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے اور برستی ہے، اور جہاں اس کی اس طرح کی رحمت برستی ہے اور اترتی ہے وہی مقام دعا ہے۔ ایک خاتون کی پاکیزگی کو مقام دعا بنا دیا، کتنا معزز کر دیا۔ اور آج اس زمانے میں جو اپنی طہارت اور پاکیزگی کو اس طرح مینٹین کرے، کیا اس کی دعائیں قبول نہ ہوں گی؟ اس میں گھر میں اس کے جا کر کوئی دوسرا دعا مانگے اس کی بھی قبول ہوگی۔ اللہ کا رویہ مستقل ہوتا ہے۔ یہ ساری ایک بطور پریسیڈنٹ کے مثال کی شخصیات ہوتی ہیں، اللہ کا رویہ نہیں بدلتا۔ اللہ کا رویہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہوتا ہے۔ تو جو خواتین اپنی عزت اور پاکیزگی کا ایسے تحفظ کریں گی اور اتنی برگزیدہ ہو جائیں گی جیسے مریم علیہ السلام، تو اللہ ان کے لیے بھی خوان بھیجے گا، ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، خاص برکت اور رحمت ان پہ نازل کرے گا۔ تو یہ پاکیزگی کے لیے مریم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو دیا، اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے پاکیزہ لوگوں کو معزز کر دیا۔ تو قرآن میں پورا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ حضرت مریم کے بعد میں مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم اسی میں کافی لگ گیا اور لگ جانا ہے۔ ملکہ سبا کا ذکر ہے۔ یمن کی ملکہ جس کا تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام نے منگوایا، وہ الگ کہانی ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ آج کے اس معاملے سے وہ معاملہ متعلق نہیں ہے، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر عورت دانش مند ہو، عقل مند ہو، ذی شعور ہو، فہم رکھتی ہو، صبر والی ہو، تو حکمرانی بھی کر سکتی ہے۔ تب قرآن نے اس کی مثال دی ہے، اس کی ذہانتوں کی مثال دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو پیغام بھیجا تو ہدہد کے ذریعے بھیجا، اور ہدہد نے خط ان کے بیڈ روم میں پہنچایا۔ تو انہوں نے اپنے مشیروں سے کہا کہ دیکھو جو بادشاہ اتنا طاقتور ہے کہ میرے بیڈ روم میں سونے کے کمرے میں اس نے پیغام پہنچا دیا ہے، وہ ہمیں کتنا برباد کر سکتا ہے، کتنا تباہ کر سکتا ہے۔ اور بڑے بادشاہ کا جہاں سے گزر ہو جائے وہ تو بستیوں کو تاراج کر دیتا ہے۔ تو انتہائی ذہانت کے ساتھ ملکہ سبا نے اپنی حکومت چلائی، اور بعد میں ایک اعزاز اور پایا کہ سلیمان علیہ السلام کی زوج بنی۔ یہ بھی اعزاز ان کو نصیب ہوا۔
تو عورت اگر اتنی ذہین ہو، اتنی فتین ہو، معاملہ فہم ہو، دور تک دیکھنے والی ہو، وزڈم رکھتی ہو، تو حکمرانی بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں اس کو ذکر نہ ہوتا۔ یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ آ جاتی ہیں، بی بی آمنہ آ جاتی ہیں۔ ان کے نام میں ایک بڑا بھید چھپا ہے، کمال کا بھید چھپا ہے۔ آپ کے نام جو اللہ نے منتخب کیے ہیں والدین کے، وہ کمال کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو ضرور سنانا پسند کروں گا اس بات کو۔ جس کو رسول اللہ کی جستجو ہو، جو یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خاص تعلق پیدا ہو جائے، مجھے سرکار مل جائیں، اس کے لیے آپ کے والدین کے نام گرامی میں پیغام چھپا ہے۔ اس کو دو صفتیں اپنانی پڑیں گی، ایک صفت وہ جو آپ کے والد ماجد کے نام میں ہے، اور ایک صفت وہ جو آپ کی والدہ مائدہ کے نام میں ہے۔ والد کا نام گرامی ہے عبداللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، جو اللہ کا بندہ بن جائے گا، جو اللہ کی بندگی اختیار کر لے گا، اس کو محمد مل جائیں گے، کیونکہ عبداللہ کو محمد ملے، انہی کے گھر پیدا ہوئے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، آپ اللہ کی بندی اگر بن جائیں گی اور مکمل طور پہ پروردگار عالم کی فرما برداری اختیار کریں گی، اور اس کے ساتھ کسی بھی حال میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گی، کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں گی سوائے اللہ کے، تو آپ کو بھی رسول اللہ مل جائیں گے، عبداللہ۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ آمنہ کا مطلب ہے امن دینے والی۔ جب اللہ کی بندگی کے ساتھ آپ زمانے کو امن دینا شروع کر دیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو رسول اللہ نہ مل جائے۔ تو آمنہ کا مطلب ہے امن دینے والی، پہلے اپنے گھر والوں کو، پھر عزیز و اقربا کو، پھر پڑوسیوں کو، اور پھر دیگر لوگوں کو۔ تو جب آمنہ کا تذکرہ آتا ہے تو امن کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور اللہ نے تو کتنا بڑا احسان ہم پہ فرمایا، ہمارا نام ہی مومن رکھ دیا، امن دینے والے۔ مومن خود پروردگار عالم کا اپنا نام بھی ہے۔ مومن کا مطلب ہے امن دینے والا۔ تو آمنہ امن دینے والی۔ آپ کی زندگی آپ دیکھیں اور غور کریں، کس کمال کی زندگی ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ شادی کو ہوتا ہے تو انتہائی محبت کرنے والا ہمدرد شوہر دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب پھر دیکھیں آپ کہ کتنے صبر اور برداشت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور اللہ نے ان کو کتنا معزز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنا دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ کس طرح حالات گزارے ہوں گے۔ عرب میں سوکھا ہوا گوشت کون کھاتا تھا؟ جو کمزور ہوتا تھا، ورنہ وہاں تو لوگوں کے پاس اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے۔ میرے آقا نے ننگے پاؤں بکریاں چگائی ہیں، سنگریزے، ریت، درختوں کے کانٹے، سبھی نے تکلیف دی ہے سرکار کے پاؤں کو۔ تو کس طرح پالا، کس طرح پرورش کی، کتنا صبر کیا اور امن دیا، یہ آمنہ ہے۔ یہ بھی ماں کا ایک روپ ہے، محبتوں کا، صبر کا، دکھوں کا، اعزاز کا۔